پوچھو کوئی غلطی تے نہیں ہو گئی. میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, میرے مصطفیٰ دے کول پوچھیا, میرے محبوب نے فرمایا اے علی میری بیٹی فاطمہ نے کہہ دو میں واپس کیوں آیا ہوں. جدو میں اندر داخل ہویا ایک بڑا ایک قیمتی پردہ نقش و نگار والا ایک قیمتی پردہ لٹکے ہویا سی. جتے اتنے قیمتی پردے ہون اتنے نبی نہیں آیا کردا. اور فاطمہ دا گھر خاتون جنت دا گھر, انہاں دے گھر میرے مصطفیٰ نے ایک پردہ ویکھ کے تشریف نہیں لے آئے. تو تے ہزاروں پردے تے جناب جھنڈے تے لا دیتے نے. کیا میرے پیغمبر تیرے بازار تشریف لے آن گے؟ فرمایا میں نہیں آندا. میرے علی فرماتے محبوبہ پھر کی کریے؟ فرمایا فاطمہ نے کہہ دو, فاطمہ نے کہہ دو اے پردہ اتار کے کسے غریب دے گھر بھیجے, کسے غریب دے گھر بھیجے. کاش جتنا تساں جشن میلاد تے خرچ کیتا ہے یہ سارا پیسہ کسی غریب دے گھر بھیج دیتے. محبوب نے فرمایا کسی غریب دے گھر بھیجو تب میں آواں گا. تسی آندے ہو بازار چاہندے نے؟ نہیں. حدیث پاک صحیح مسلم عبداللہ بن سلام فرماتے نے میں تورات و زبور انجیل ہی پڑھیا سی جڑا آخری نبی ہوئے گا وہ بازار شور کرنے والا نہیں ہوئے گا. آخری پیغمبر بازارہ شور کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. یہ جھنڈیاں میرے پیغمبر پسند نہیں فرماندے. نقش و نگار والے جھنڈے تے بینرز میرے پیغمبر دی سیرت عظمت دینا سیرت دے خلاف نے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کہنے لگا نہیں جناب اے میلاد تے رب نے بھی منایا. میں کہ اللہ خیر کرے انشاءاللہ. آندے میلاد تے رب نے منایا بھابیوں رب نے. میں کتھے یعنی عالم ارواح سارے نبیوں نے بولا کہ میں کہ کی منایا جانے میلاد. میں کہ ادو حضور پیدا ہو گئے سن جانے نہیں. میں کہ میلاد منایا پیدا ہون تو, میلاد منایا میلاد ہون تو پہلے. ہجے میلاد ہوئی نہیں تے میلاد منایا. پیدائش حضور دی ہوئی نہیں تے میلاد منایا. میلاد نہیں بنایا رب نے منایا. پتہ کیے رب نے کیا ماں نبیوں تو میں دس دینا چاہنا جے آخری نبی آ جائے تے کسے نبی دی شریعت نہیں چلے گی. رب نے تیا دسیا سی مولویوں جے نبی آ جائے کسے امام دی فقہ نہیں چلے گی. پیغمبر آ جائے کسے امام دا فتویٰ نہیں چلے گا. رب نے تیا اصول تے قانون دسیا سی. تساں جا کے میلاد تے لا گئے ہو. رب نے فرمایا سی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. لوگوں آئیے جو بات میں سمجھانا چاہنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. میں کہنا تسی اے میلاد حضور دی ہوئی ہے. میں نہ میلاد دی جی دی ہو جائے او نوری نہیں ہوندا بشر ہوندا ہے. جی دی میلاد ہو جائے کون ہوندا ہے؟ بشر ہوندا ہے. بشر تسی پیغمبر دی بشریت دے انکاری ہو تے میلاد مناندے ہو. جڑا میلاد مناندا ہے او تے اہل حدیث دے عقیدے دا جناب ثبوت پیش کردا ہے کہ پیغمبر دی میلاد ہوئی ہے, پیغمبر دی ولادت ہوئی ہے. پیغمبر لہذا بشر نے آپ نوری نہیں اللہ دے نور چوں پیدا نہیں ہوئے. پیغمبر دی میلاد ہوئی ہے ولادت ہوئی ہے آمنہ دے گھر دے اندر, عبداللہ دے گھر دے اندر, عبد المطلب دی حویلی دے اندر پیغمبر پیدا ہوئے نے میلاد ہوئی ہے. اس بات دی دلیل ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں میرے محمد بشر نے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں سنت دے مطابق عمل کرو ورنہ دنیا بھی تباہ ہو جائیں گی آخرت بھی تباہ ہو جائیں گی. یہ سارے دے سارے جناب ربیع الاول دے دن ایام میرے پیغمبر دی سیرت دے اندر صحابہ تے ائمہ کرام دی سیرت دے اندر آندے رہے. چاہیے جتے عید دے ابواب محدثین لے آندے نے عید الفطر دا باب میں عید الاضحیٰ دا باب میں جائیے عید میلاد النبی دا باب کوئی دکھائیے جتے احکام میں عید آن گے
حدیث دی کتاب اندر عید الفطر دے احکام نے، عید الاضحیٰ دے احکام نے، لائیے کوئی ایسا باب حدیث دی کتاب اندر کہ محدثین کرام نے اے باب بنیا ہوئے کہ میلاد النبی والی عید دے اے اب جناب طریقہ ہے خوشبو لگا کے آنا ہے یا وضو کر کے آنا ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یا کپڑے پا کے آنا ہے یا جناب کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی لائیے کوئی مسئلہ عید کہندے ہو احکام بیان کرو، عید جو کہندے ہو او دا جناب کوئی منان دا طریقہ بیان کرو۔ کہنے لگا تواڈے گھر بیٹے پیدا ہوئے خوشی کر دے ہو؟ میں آخیا جی پھر نبی دی کیوں نہیں کر دے؟ جس دن تواڈے گھر بیٹا پیدا خوشی کر دے ہو؟ میں آخیا نہیں اسی 7ویں دن کرنے، بچہ پیدا ہوئے تو کنے دن کرنے 7ویں دن عقیقہ کرنے، جشن نہیں کرتے، عقیقہ کرنے جلوس پھر بھی نہیں کرتے۔ پیغمبر دی آنی تے خوشی ہے، چلو خوشی سے ہی پیغمبر دی ولادت دی، میں دسو ولادت دی خوشی منان دا کوئی طریقہ بھی اسلام میں ہے یا نہیں؟ اے کوئی طریقہ خوشی منان دا؟ لائیے اسلام میں کوئی مسئلہ جے دے وچ خوشی منان دا اے طریقہ ہوئے کہ جھنڈیاں لگاؤ، جشن مناؤ، بازاراں جلوس کڈو، جعلی تے مصنوعی داڑیاں لگواؤ، اے کوئی طریقہ ہوئے اسلام میں خوشی منان دا؟ بچے بھی پیدا ہوندے نے، خوشی بھی بندے نوں ہوندی ہے، لیکن طریقہ اسلام دا کی ہے کہ بچہ پیدا ہوئے بندہ عقیقہ کرے، کوئی جناب شادی ہوئے بندہ ولیمہ کرے، جناب عید دا دن آئے بندہ باہر نکل کے 2 رکعت نماز پڑھے، طریقہ تے ہویا نا خوشی منان دا۔ اے طریقہ اسلام ہے خوشی منان دا نہیں، اے طریقہ اسلام ہے عید منان دا نہیں۔ اللہ کو دعا اللہ تعالی سب دانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیہ نے کہا کہ اندر نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نے یا نہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ میں کل کو ملفوظات عام رضا خان دی پرسوں جمعے دے پڑھ رہا سا، وہ لکھدا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو موت آئی ہے آن پر موت آئی، اس ذرہ برابر کل نفس ذائقۃ الموت دا وعدہ پورا ہویا ہے۔ پھر اسی وقت توجہ فرماؤ، آن پر موت آئی، پھر اسی وقت پیغمبر پہلی طرح دوبارہ زندہ ہو گئے، آن پر موت آئی۔ میں سوچیا یا اللہ مولوی دی آن لمبی کتنی، 3 دن تے میت حضور دی میت پاک دنیا تے پئی رہی، 3 دنوں تو بعد صحابہ کرام آندے رہے، درود پڑھتے رہے، حضور دی زیارت کرتے رہے، 3 دنوں تو بعد دفن کیتا، 3 دن آپ دا وجود ہر دنیا تے پیریا۔ من دسو آن کتنی ہوتی ہے، آن کنی ساری لمبی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ایک مولوی نے اگل ایک عجیب نقطہ بیان کیتا ہے، آندا جڑے مولوی آندے نا وہابی کہ قرآن حضور دی موت دا ذکر ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن نبی دی موت دا ذکر آ ہی نہیں سکتا، کیوں؟ قرآن تے آیا ہے ادو جدو نبی پاک خود زندہ سن، قرآن تے آگے مکمل ہو گیا۔ ہوں یہ کیویں آ سکتا ہے قرآن کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے؟ یہ تو قرآن آ نہیں سکتا، یہ قرآن نہیں آئے گا کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے، یہ آئے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ نبی تے موت آئے گی، خبر آ سکتی ہے، آئے گی، آ گئی، یہ قرآن تے ہے ہی نہیں۔ قرآن تے آیا پیغمبر جدو پیغمبر زندہ سا، یہ قرآن کیویں آ سکتا ہے؟ میں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن نہیں آ سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اج موت آ گئی ہے، یہ قرآن کوئی نہیں۔ یہ ہے انک میت و انہم میتون کہ پیغمبر تے موت آئے گی، آن دا ذکر تے قرآن نے خبر دیتی کہ پیغمبر تے موت آئے گی، تے قرآن دی خبر جھوٹی ہو سکتی؟ خبر تے لازمی سچی ہوں آئے گی۔ جدو آ گئی کہنے لگا انک میتن، اے پیغمبر دی موت آ گئی تے تسی دلیل کیوں بیان کر دیو؟ جدو پیغمبر زندہ سی تے ادو آئی، اے بطور دلیل تسی کیوں بیان کر دیو؟ میں کیا سی نہیں کر دے، اے ایت صدیق نے بطور دلیل بیان فرمائی۔ جدو پیغمبر تے موت آ گئی، روح پرواز کر گئی، صحابہ نے عمر فاروق نے فرمایا ما مات رسول اللہ، رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، آپ تے موت نہیں آئی۔
صدیق نے فرمایا ان محمدن قد مات، پیغمبر تے موت آ گئی، دلیل کیے انک میت۔ صدیق نے فرمایا اج او قرآن دی خبر پوری ہو گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے موت آ گئی، لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے موت دا آنا اے اللہ دی رحمت ہے، پیغمبر دا اٹھ جانا اللہ دی رحمت ہوا کردا ہے۔ اصل وچ سمجھنا موت پتہ نہیں کہ بنی کیڑی مصیبت ہے، اور موت مومن واسطے اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی ملاقات دا بہانہ تے ذریعہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، صحیح بخاری، پیغمبر کو اختیار دیتا گیا کہ محبوبہ دنیا تے رہو تہاڈی مرضی، رب آندا جے ساڈے کول آ جاؤ تے تہاڈی مرضی۔ رب نے فرمایا، محبوب نے فرمایا میں جانا ہے اپنے رب کو، میں دنیا تو رج گیا، میں رب کو جانا ہے، میں دنیا تو سیر ہو گیا، میں رب کو جانا ہے۔ تے مولوی آدھے یا رسول اللہ سا جان دینا، خبردار جے جاؤ تے اساں نہیں جان دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ دے بندے ہو میں جان دو، میں رب کو جان، نہیں یا رسول اللہ ساڈے کول ہی رہو، اتھے ہی رہو، دل واہ لگیا رہو، اساں نہیں جان دینا۔ صحابہ روندے رہے، صدیق اسی دن رو پیسن جدو مصطفیٰ نے فرمایا اس بندے نے اپنے رب کو جان دا فیصلہ کر لیا۔ صدیق تو ادو ہی رو پیسن کہ پیغمبر نے اپنی موت دی خبر دے چھڑی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ زندگی اندر چلے گئے نے، رب دے حضور پہنچ چکے نے، آپ نو دنیاوی زندگی زندہ مننا اے پیغمبر دی شان نہیں، پیغمبر دی توہین ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، پیغمبر اخروی زندگی آپ نو اعلیٰ نصیب ہو گئی ہے۔ تے اے رب دا اصول ہے جب تک بندہ عالم ارواح وچ رہے، کدے ماں دے پیٹ وچ آیا تے جدوں ماں دے پیٹ وچ آ جائے نہ پھر ارواح جاندا ہے تے نہ دنیا چاہندا ہے، تے جدوں دنیا چ آ جائے پھر بندہ ماں دے پیٹ چ بھی نہیں جا سکدا تے ارواح چ نہیں جا سکدا تے اگے بھی نہیں جا سکدا تے پیچھے بھی نہیں جا سکدا، اسے جہان وچ رہندا ہے۔ جدوں اس جہان چوں اگے برزخ ٹر جائے پھر واپس آ سکدا۔ مولوی پتہ پہلے تے مندے نے، اے آندے نے ارواح چوں جناب ماں دے پیٹ چ آ جائے بندہ پیچھے عالم ارواح چ نہیں جا سکدا، ماں دے پیٹ چوں پیدا ہو جائے بندہ واپس عالم وطن نہیں جا سکدا، تے دنیا چوں برزخ ٹر جائے مولوی آندے نے واپس آندا ہے، لیکن آندا کیویں سن نظر نہیں آندا، آندا ہے پر سن نظر نہیں آندا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضور پہنچ چکے نے، اور آپ دی موت برحق ہے، آپ دا روزہ پاک ہے۔ یہ روزہ پیغمبر دا من دے ہو پھر من لو کہ پیغمبر تے موت بھی آ گئی ہے۔ یہ موت آوے تے روزہ ہوے تے قبر ہوے تے پھر بھی تسی پیغمبر دی موت نہ منو، گنبد خضرا دی تصویراں بناؤ، گنبد حضور دا ہے، قبر حضور دی ہے، لیکن فوت ہوئے نہیں، یہ دو چیزاں نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازے دی کیفیت دو روایات نے۔ ایک روایت یہ کہ صحابہ اکرام اندر جاندے رہے تے درود پاک پڑھ کے تے واپس آندے رہے، تے بعض روایات جی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ جنازہ پڑھایا گیا لیکن جماعت نال نہیں، فردن فردن صحابہ جاندے رہے نے، آپ واسطے دعا کردے رہے نے تے واپس آندے رہے نے، اسی طرح حجرہ پاک وچ داخلہ ہوندا رہیا۔ تے جنازہ ویسے بھی گناہگار دا ہوندا ہے، محمد تے گناہاں تو پاک تے معصوم ہویا کردا ہے۔ صحابہ جاندے رہے، درود پاک پڑھدے رہے، دعا کردے رہے، باہر آندے رہے، زیارت کردے رہے۔ یہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویسے باقاعدہ جس طرح جنازہ پڑھیا جاتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ نہیں، انبیاء دا خاص ہے، یہ پیغمبر دا خاص ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے نے جو خاص پیغمبر واسطے ہوتے ہیں، مثلا آپ نے بیک وقت 9 بیویاں رکھیاں نے تو امت رکھ سکتی نہیں، اس طرح کچھ رسول اللہ دے خاصے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ دے خصائص وچوں خاص ہے پیغمبر دا کہ آپ کا جنازہ اس طرح جماعت نال نہیں پڑھایا گیا، بس صحابہ اندر جا کے آپ واسطے دعا کر کے باہر اندر درود پاک پڑھتے رہے۔ بعض ساتھیاں نے ایس شیخ دے بارے پوچھا اس مووی دے بارے کہ مووی بنانی جائز ہے یا نہیں، یہ بارے شریعت دے اندر کوئی دلیل موجود نہیں۔ علماء وقت اس وقت دے بعض علماء نے اجتہادی طور تے بعض علماء نے اس دا جواز کے اس عکسی تصویر تے جواز فتوے بیان کیتے ہیں، لیکن راجع بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جائز نہیں۔ فاروق رضی اللہ عنہ صحیح بخاری چاہتا ہے کہ تراوی دی جماعت انہاں شروع کرائی، آئے تو لوگ فردن فردن تراویاں پڑھ رہے تھے، کوئی اتھے تھے، تے انہاں فرمایا کیا میں تم ایک امام تے سارے اکٹھا نہ کر دیں، انہاں ایک امام بنا دیتا۔ اگلے دن آئے تے فرمایا یہ اچھی بدعت نہیں، جڑا کا کام شروع کر دیتا ہے یہ اچھی بدعت نہیں۔ یاد رکھو اللہ
جدوں لفظ بدعت استعمال کرے اللہ دی ذات لفظ جدوں بدعت استعمال کرے اللہ جدوں لفظ بدعت استعمال کرے اس تو مراد اے بری بدعت جڑی ہے جی شریعت مذمت ہے اے نہیں ہوئے گی. کیوں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز, اے دا لغوی معنی ہے. جدوں اللہ اس لفظ کو استعمال کرے گا تو ادو لغوی معنی ہوئے گا کیوں اللہ دی بات دلیل سند حجت او اے مذمت والی بدعت ہو سکتی. جدو اللہ دی بات ساڈے واسطے دین ہے وہ تو بدعت ہو ہی نہیں سکتی نا. جدو اللہ لفظ بدعت استعمال کرے گا مثلا قل ما کنت بدعا من الرسل اللہ بدیع السماوات تو اس تو مراد ہے لغوی بدعت یعنی نواں کم, پہلے کم نہیں سی تے اللہ نے کم شروع کی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو لفظ بدعت استعمال کرن بدعت یعنی کہ پہلے کم کسی نبی دی شریعت نہیں سی تے پیغمبر انہوں شروع کرن او دے واسطے لفظ بدعت استعمال کرن تو اس تو مراد اے مذمت والی بدعت نہیں ہوئے گی. کیوں کہ نبی دا اپنا فعل جڑا ہے وہ ساڈے واسطے کی ہے سنت ہے. اسی طرح خلفائے راشدین جدوں لفظ بدعت استعمال کرن اس تو مراد ہے مذمت تے گندی بدعت نہیں. کیوں خلفائے راشدین دا اپنا عمل سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین نبی نے انہاں دے عمل سنت قرار دیتا ہوا ہے جنہاں دا اپنا عمل سنت ہے. اور جدے واسطے اپنے عمل واسطے کوئی لفظ شروع استعمال بدعت دا کرن گے اس تو مراد ہوئے گا کہ ایک کام پہلے نہیں سی اساں شروع کیتا ہے. تے جڑی تراویح ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف اتنا فرمایا کہ جڑا تسی فردن پڑھدے سو او دے نال بہترین مسئلہ شروع ہو گیا کہ ایک امام تے. کیونکہ تراویح بدعت اس واسطے نہیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 رات دی جماعت کرائی تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ تراویح دی جماعت کرانا میں محمد دی سنت تو ثابت. پھر بندہ کیسا آپ نے 3 دن کرائی تے 3 دن تو زیادہ نہیں کرنا چاہیے نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آئے فرمایا یا رسول اللہ آج رات میں جماعت کرائی اپنے گھر تراویح دی. آپ خاموش ہو گئے. آندا یا رسول اللہ میں 8 رکعتاں پڑھائیاں نے. جے نبی پاک فرما دیں دے کہ 3 دن میں جماعت کراواں تو کون ہے چوتھے دن جماعت کران والا. پیغمبر نے منع نہیں فرمایا. یہ مطلب ہے کہ 3 دنوں تو زیادہ جماعت کرانا پیغمبر نو پسند سی. پھر آگے محبوب نے فرمایا بخاری اندر حدیث ہے من قام رمضان ایمان واحتسابا جڑا پورا مہینے رمضان دی تراویحاں پڑھے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. پوریاں پڑھنیاں بھی ثابت جماعت دا کرانا بھی ثابت. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک امام دے اوپر جناب امت نو جمع کیتا ہے صحابہ نو جمع کیتا ہے کہ مسجد 4-5 جماعتاں دے بجائے ایک امام مقرر کر لو. اے دے نال بہتر ہے جڑا تسی الگ الگ پڑھ دیو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنا عمل چونکہ دین دے اندر حجت اور سند ہے اور سنت ہے اس واسطے انہاں دے عمل نو بدعت نہیں کیا جا سکدا. جدوں او لفظ بدعت استعمال کرن اس تو مراد وہی لغوی بدعت ہوئے گی جدا میں نے کہ پہلے کم نہیں سی اساں شروع کر دیتا ہے لہذا اس نو بدعت نہیں کیا جا سکدا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنت اس نو قرار دیتا ہے. وہ خلیفہ راشد نے اور خلیفہ راشد دے عمل نو بدعت کیا جا سکدا نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو صحابہ دے ایک اپنا مقام ہے. صحابہ ایک عمل کرنا تے تانوں اس صحابی دے عمل دے خلاف مرفوع حدیث مل جائے پیغمبر دی کی کرو گے؟ صحابی دا قول چھڑ دیو گے تے حدیث رسول لے لو گے تے صحابی دا عمل کی کہو گے بدعت نہیں کہو گے کہ صحابی دا عمل اسی چھوڑ دیاں گے نبی دی بات تے عمل کران گے. ہو سکدا ہے صحابی تک بات نہ پہنچی ہوئے لیکن صحابی نو تسی بدعتی پھر بھی کہہ سکدے. عمل چھوڑ دو گے صحابی دا رسول اللہ دا لے لو گے لیکن صحابی نو اس عمل دی وجہ تو برا نہیں کہو گے. کیوں کہ اللہ نے انہاں دے ساری غلطیاں معاف فرما دیتی ہو یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا رب انہاں تے راضی ہے انہاں دی اتباع جنت ہے. اس واسطے صحابہ کرام دے اسلام میں خاص مقام ہے جڑا رب نے عطا فرمایا قرآن دے اندر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ دے عمل بدعت نہیں کیا جاتا. بس دعا کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے ان کے جنت میں درجات بلند فرما.
ہمارے علماء اکرام اساتذہ اکرام جو فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. یا اللہ اس پروگرام کو ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ہدایت کا سبب و ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما. اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما. اللہ جن احباب نے یہ پروگرام بنایا اللہ ان کا پروگرام بنانا قبول فرما. اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.